آج کہتے ہیں نا وہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. بلکہ مجھے وہ میاں صاحب کھڑی شریف والے ان کا شعر بھی یاد آ گیا کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا آن ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. تو بس یہ نسبت کی برکت ہے. جب آپ ان کے پاس بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جانا شروع کرتے ہیں، آپ کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس چیز سے محروم ہیں، یہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو نصیب ہوئی اور میرے پیارے آقا کی پیاری سنت، اگر جب آپ کو یہ نصیب ہو جائے گی تو وقار اور ماشاءاللہ کیا معاملات، کتنی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. دوسرا، پھر اگر آپ کو یہ تاج نصیب ہو گیا، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تو تاج ہے، اور تاج بادشاہوں کے سر پہ ہوتا ہے. میرے پیارے آقا کی سنت، ہر سنت میں کمال ہے. تو جب یہ تاج آپ اتار دیں گے، اپنا وقار اتار دیں گے، اگر آپ دیکھیں تو آج پوری دنیا پہ مسلمان رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنا وقار کھو دیا، ہم نے یہ چیزوں سے محروم ہو گئے، ہم نے اغیار کو اپنا رول ماڈل بنا لیا، اس لیے تو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. واپس آنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر قبر میں پچھتائیں گے، قبر سے ہی پچھتانا شروع ہو جائیں گے، بلکہ روح قبر سے ہی پچھتانا شروع ہو جائیں گے. تو یہاں دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے امتحان اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے، اور حالت ایمان میں ہم زندگی گزاریں اور خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہو، تاکہ آگے معاملہ شان والا ہو. خیر، جب آپ اس سلسلے میں آ جائیں گے، آنے کی برکت سے یہ چیز بھی لباس بھی سنت کے مطابق بھی، اور پھر جو سب سے مین چیز ہے آپ کا کردار، اس کے اندر تبدیلی آئے گی. کردار میں تبدیلی سے مراد وہی بندہ جو گھر میں لڑتا جھگڑتا، نہ ماں باپ کی رسپیکٹ کا خیال، نہ بہن بھائیوں کا، وہی بندہ اب ادب کے ساتھ بات کر رہا ہے، دھیمے انداز میں بات کرتا ہے، کبھی کبھی والدہ کی قدم بوسی بھی کر لیتا ہے، والد صاحب کے ہاتھ بھی چوم لیتا ہے. یہ آنے کی برکت ہے. یہ پہلے وہی بندہ ہوتا ہے جو موویز میں بیزی ہے، اور وہ اس طرح کی خرافات دیکھ کے، اسی طرح کے وہ ڈرامے غلیظ چیزیں دیکھ کے اپنے والدین کے ساتھ بھی اسی طرح ہی بولتا ہے. اور پھر جب اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں. میں اگر اپنی ذات کی بات کروں تو اب ہم کسی کو بلاتے ہیں جی حضرت صاحب بات سنیے گا، محترم بات سنیے گا، قبلہ جی، صوفی جی، حافظ جی بات سنیے گا. اب الفاظ کا انتخاب، کیونکہ جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے. آپ رسپیکٹ دے کے تو دیکھیں. ہم ہی تھے جو لائنیں توڑنے والے تھے، آج ہم ہی جناب لائنوں میں لگ جاتے ہیں. یار کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں دیکھ کے بہت سے لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں. یار یہ صوفی صاحب اگر لائن میں لگے ہیں تو ہم بھی لگ جاتے ہیں. تو بس وہی پھر آپ کے کردار کے اندر تبدیلی، پھر آپ حقوق اللہ کا بھی خیال کرتے ہیں، آپ فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، پھر آپ حقوق العباد کا خیال کرنے لگ پڑتے ہیں، آپ کسی کی حق تلفی نہیں کرتے. اب اکثر کئی لوگ ایسے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو جھوٹ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا. خدا را یار، کوئی خدا کا خوف کرو. آپ نے حجت بنا لی جھوٹ کو کہ اب اس کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، تو پھر نہیں چلے گا بھائی. آپ نے اس کو حجت بنا لی. آپ کا کاروبار اگر آپ جھوٹ بول کے کر رہے ہیں تو یہ حلال نہیں ہے. آپ خود بھی حرام کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں. تو جب اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہوگی، آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا، پھر آپ خیال کریں گے ہاں یار یہ غلط ہو گیا. پھر آپ اس چیز کو ترک کریں گے، اور انشاءاللہ پہلے سے زیادہ رزق ملے گا، پہلے سے زیادہ عزت ملے گی، پہلے سے زیادہ شہرت ملے گی. ہر چیز میں لہریں بہرے ہو جائیں گی. کیونکہ آپ آئیں تو صحیح اس طرف. جب آپ کا رخ سیدھا ہوگا، ہر چیز سیدھی ہو جائے گی. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں. دنیا کی مثال کیا ہے؟ آپ روشنی کی طرف، مثال کے طور پر آپ سورج کی طرف منہ کر لیں تو آپ کا سایہ کدھر ہوگا؟ پیچھے. ایسے ہی ہے. تو آپ اگر اپنا قبلہ درست کر لیں، یہ سایہ دنیا کی مراد ہے، یہ آپ کے پیچھے ہوگا. پر اگر آپ اس سورج سے اپنا رخ موڑ لیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ سایہ آپ کا آگے ہے. اب یہ دنیا ہے، اس کے پیچھے بھاگتے جائیں، آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی. اور جب آپ اس کا اپنا رخ چینج کریں گے، یہی دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ بجائے جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ ہمارے پیچھے آئے. تو یہ بہت ساری بہاریں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. جب آپ ان اللہ والوں سے ملتے ہیں، ان کی نسبت کی بدولت آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. اب یہ ساری باتیں ایک طرف، اگر آپ، میرے مشورہ ہے کہ اگر آپ ہمارے بزرگوں کی محفل میں آئیں، وہاں پہ چند محفلیں اٹینڈ کریں، وہاں پہ آنے سے اگر آپ کے اندر تبدیلی محسوس نہ ہو تو پھر نہ آئیے گا.
یہ پریکٹیکل والے بندے آپ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں نہ تو میں صوفی، نہ میں حافظ، نہ میں قاری، نہ میں عالم دین، پر دیکھ کے اگر میں اپنا تعارف نہ کرواؤں کہ میرا تعلق کس شعبے سے ہے تو کوئی بھی مجھے جج نہیں کر پائے گا، بلکہ ہم میں نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا ثناخان رسول بھی ہوں، تو اکثر محافل میں جب جاتے ہیں نا تو لوگ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ عالم دین آیا ہے، وہ ہمیں اس طرح کا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب نقابت والا اناؤنس کرتا ہے کہ یہ تو نعت ہیں، تو کہتے ہیں اچھا یار اس طرح کے نعت خواں بھی ہیں، کیونکہ ہمارا تو نعت خوانوں کا بھی وہ معیار چینج ہو گیا نا جی۔ ہم نے تو داڑھی شریف کو تو ویسے ہی معاملہ کر دیا، اور رنگ برنگی ٹوپیاں، رنگ برنگے لباس، تو خدا را میرے آقا کی اگر ثنا خوانی کرنی ہے محبت سے کیجیے، اس میں ذوق بھی آئے گا، سننے والے کو بھی ذوق ملے گا۔ نہ پتہ ہے نعت خواں کو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے۔ یہ سارا کچھ، یہ ساری عقل کی والی باتیں، یہ ساری اچھی اچھی باتیں یہ اللہ والوں کی نسبت سے نصیب ہوئی ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نسبت سے وابستہ کرے، مجھے استقامت عطا فرمائے، اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ اس نسبت سے وابستہ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اور ہمیں یہ اللہ والوں کے ساتھ جو جوڑا ہے نا، یہ نسبت تا قیامت جاری و ساری رہے، اور ہم پہ راضی ہو جا مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے۔ بہت شکریہ۔